اسرائیلی طیارے جب ایران کی حدود میں داخل ہوئے اور تہران کی طرف بڑھنے لگے تو دنیا نے 2020 کے بعد مشرقی وسطیٰ کو ایک بار پھر جنگ کے دہانے پر پایا۔ 13 جون 2020 کو شروع ہونے والی یہ بمباری صرف چند گھنٹوں کی بمباری نہیں تھی بلکہ ایک مکمل جنگی پیغام تھا۔ آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوسرے ہفتے میں جنگ کیسے نئی سمتوں میں بڑھی، ایران نے کیسا رد عمل دیا اور عالمی طاقتیں ہمیشہ کی طرح کس دوغلی پالیسی کے ساتھ میدان میں آئیں۔ دوسرے ہفتے کا آغاز اسرائیلی فضائیہ کی ایک غیر معمولی کارروائی سے ہوا۔ F-15 اور F-35 نے اصفہان کے قریب موجود میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا، بلکہ تہران کے نواح میں موجود ریڈار سسٹم کو بھی تباہ کر دیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ ایرانی دفاعی صلاحیت کا 35% صرف 2 دن میں ناکارہ بنا دیا گیا۔ روسی ساختہ S-300 اور مقامی طور پر تیار کیا گیا باور 373 میزائل ڈیفنس سسٹم نے مزاحمت کی کوشش کی، مگر اسرائیلی الیکٹرونک وارفیئر سسٹم نے انہیں مؤثر جواب نہ دینے دیا۔ ایران نے دوسرے ہفتے میں جوابی کارروائی کا آغاز کیا، مگر یہ حملے محدود اور دفاعی نوعیت کے تھے۔ سب سے پہلا حملہ گولان کی پہاڑیوں پر تھا، جہاں ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کاتش و راکٹ داغا۔ اس کے علاوہ عراق اور شام میں موجود ایرانی ملیشیاز نے امریکی بیسز کو نشانہ بنایا۔ This is the moment Israel targeted Iranian state TV live on the air. ایران نے ہر الصبح اسرائیل پر مختلف قسم کے میزائل داغے، جس سے اسرائیل کو خاطر خواہ نقصان ہوا اور اسرائیل کی عوام تتر بتر ہو کر خوفزدہ نظر آئی۔ ایران نے حالیہ حملے میں ایک اسرائیلی ہاسپٹل کو نشانہ بنایا، جس کے قریب اسرائیل کے تمام اہم دفاعی مراکز موجود تھے۔ اس کے جواب میں اسرائیل کی حکمت عملی انتہائی طور پر واضح ہے۔ دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو ابتدائی دنوں میں تباہ کر دو، ایئر سپریمیسی حاصل کرو اور دشمن کو عسکری، سیاسی اور دفاعی طور پر آئسولیٹ کر دو۔ وار ڈاکٹرائن کے مطابق اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کو مکمل طور پر نیست و نابود کرنا چاہتا ہے۔ یہ وہی حکمت عملی ہے جو 1981 میں عراق کے اوپر اپنائی گئی تھی، مگر اس بار اسرائیل کو سخت چیلنجز کا سامنا ہے۔ دشمن پرانے وقتوں کی طرح تنہا نہیں ہے، بلکہ خطے بھر میں اپنے نیٹ ورک کے ذریعے جوابی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دوسرے ہفتے میں عالمی سطح پر رد عمل مزید واضح ہونے لگا۔ امریکہ نے صرف یہی کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے۔ روس نے ایران کی دفاعی نظام کی ناکامی پر چپ ساتھ لی ہے۔ چین نے امن مذاکرات پر زور دیا ہے، لیکن کھل کر ایران کی حمایت نہیں کی۔ یہاں تک کہ ترکی جیسے ممالک نے بھی محض زبانی مذمت پر اکتفا کیا ہوا ہے۔ خلاف توقع اس دفعہ پاکستانی حکومت نے کھل کر ایرانی حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ پاکستانی وزارت دفاع کئی دفعہ اسرائیل کو للکار چکا ہے۔ خواجہ آصف کئی دفعہ اس عالم اسلام کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ پاکستانی پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی نے یہاں تک کہا ہم اسرائیل کو ریاست نہیں مانتے اور اسے دہشت گرد سمجھتے ہیں۔ پاکستانی پارلیمنٹ میں ایران کی حمایت میں کئی تقاریر ہوئی اور پوری پارلیمنٹ نے یکمشت ہو کر کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے سیشن کے دوران پاکستان کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کیا گیا۔ یہ پاک ایران دوستی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان تمام واقعات سے ایک بات تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستانی حکومت ایران کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آرمی چیف کے حالیہ امریکہ کے دورے کے بعد کیا ریاست بھی ایران کے ساتھ کھڑی ہے؟ اس سارے پس منظر میں ایک انتہائی اشتعال انگیز موڑ اس وقت آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹ کیا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کہاں پر چھپے ہوئے ہیں اور ہم کسی بھی وقت انہیں شہید کر سکتے ہیں۔ اس دھمکی کے بعد ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے انتہائی سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی جان تو کیا پورا ایران بھی اسلام کی بقا کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایران کسی بھی طور پر اسلامی اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کرے گا اور صہیونی ریاست کو ختم کر کے دم لے گا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ دوسرے ہفتے میں جنگ کا سب سے خطرناک پہلو سامنے ابھر کے آیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اب تک اصفہان، کرمان اور تہران میں مجموعی طور پر 1800 سے زائد افراد زخمی یا شہید ہو چکے ہیں۔ 90,000 سے زائد افراد نے شمال کی طرف ہجرت کی ہے اور کئی شہروں میں پانی اور بجلی جیسی بنیادی سہولتیں بھی معطل ہو چکی ہیں۔ لیکن مغربی میڈیا ہمیشہ کی طرح پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہے اور اس پورے بحران کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہا ہے۔ وہ اسرائیل کو ایک جمہوری ریاست اور ایران کو ایک رجعت پسند ریاست ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جنگ نے ایران کی منقسم قوم کو یکجا کر دیا ہے، لیکن پارلیمنٹ میں رجعت پسندوں اور اصلاح پسندوں کے درمیان کچھ تناؤ سامنے آیا۔ پارلیمنٹ میں پاسداران انقلاب کے سربراہ نے واضح کیا کہ ہم یہ جنگ صرف اپنے دفاع کے لیے نہیں لڑ رہے بلکہ پوری مسلم دنیا کی خود مختاری کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں مقیم ایرانی قوم بھی تقسیم کا شکار نظر آئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسرائیل نے ان کے ملک پر حملہ کیا ہے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے اس حملے سے انہیں ہمیشہ کے لیے آزادی مل جائے گی۔ اس تمام سیاسی اور عسکری ہنگامے کے دوران ایک انتہائی خاموش لیکن اہم پیش رفت سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے سابق بادشاہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے رضا پہلوی کو بطور جمہوری متبادل مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حال ہی میں جلا وطن ہونے والے رضا پہلوی نے اسرائیل کا دورہ کیا اور یروشلم میں واقع مقدس یہودی دیوار پر دعا بھی کی۔ انہوں نے اہم اسرائیلی اور امریکن حکام سے ملاقاتیں بھی کی اور خود کو ایران کے نمائندے کے طور پر پیش کیا۔
ان کے انٹرویوز اور بیانات میں بارہا جمہوری ایران کی بات کی گئی، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک حالیہ انٹرویو ایران کی بنیادی تاریخ، جغرافیہ اور عوامی مطالبات سے بھی بے خبر نظر آئے، جس نے ان کی گرتی ہوئی ساکھ کو مزید گرا دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے عراق اور شام میں بھی اپنی مرجعی قیادت مسلط کرنے کی کوشش کی، مگر عوامی حمایت اور عوامی قوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ قیادت کامیاب نہ ہو سکی۔ مگر اب وہی ناکام فارمولہ ایران میں آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک مغرب دوست چہرہ سامنے لا کر ایران کی سیاسی سمت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ایران کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ نہ وہ کسی بیرونی قوت کی مداخلت کو قبول کرتے ہیں، نہ ہی کسی بیرونی لیڈر کو مانتے ہیں۔ مگر اگر ایسی قیادت کو مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ ایران کی اندرونی تقسیم کو مزید گہرا کر دے گی، بلکہ خطے میں ایک نئے طوفان کو جنم بھی دے سکتی ہے۔ اسی تناظر میں ایک انتہائی اہم پیشرفت اس وقت سامنے آئی جب پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عشائیہ پر وائٹ ہاؤس بلایا۔ یہ 7 سالوں میں پاکستانی کسی بھی عسکری یا سیاسی رہنما کا وائٹ ہاؤس کا پہلا دورہ تھا۔ ذرائع کے مطابق امریکہ نے رجیم چینج میں پاکستان کی سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کے بدلے میں مائننگ، آئی ٹی اور ٹیرف میں مدد کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانی ریاست اور حکومت ایک پیج پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ایران کا ساتھ دیتے ہیں، یا حکومت ایران کے ساتھ اور ریاست امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر ایران نے خلیجی ریاستوں یا اسرائیلی نیوکلیئر سائٹ پر حملہ کیا تو امریکہ کھل کر میدان میں سامنے آ جائے گا۔ کیا عالمی ضمیر جاگے گا یا ہم سب ایک المیہ کا انتظار کر رہے ہیں؟ فیصلہ وقت کرے گا، اور وقت کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا۔ آئیے ہم اپنے رہنماؤں اور عالمی لیڈرشپ کو جھنجھوڑیں تاکہ وہ امن کے لیے کردار ادا کریں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔